أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محمد ہمارے پریشان والے محمد ہمارے پریشان والے محمد ہمارے پریشان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے مدثر کہے اور مزمل پکارے وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان
پہ آیا کہا پیارے نانا یہ وعدہ ہے میرا ہے اسلام اب کربلا کے حوالے محمد ہمارے پریشان والے محمد ہمارے پریشان والے محمد والے محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بھرت جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھرت جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھرت جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا بھرت جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھرت جولی میری سرکار مدینہ بھرت جولی میری تاجدار مدینہ بھرت جولی تم زمانے کے مقدار ہو یا نبی ایک سو کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا پھر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا پھر ہو تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی بھرت جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھرت جولی میری سرکار مدینہ بھرت جولی میری تاجدار مدینہ بھرت جولی ہم ہیں رنج و مصیبت کے مارے ہوئے سخت مشکل سے غم سے ہارے ہوئے یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیگ دو یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیگ دو در پہ آئے ہیں جھولی پسارے ہوئے بھرت جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھرت جولی میری سرکار مدینہ بھرت جولی میری تاجدار مدینہ بھرت جولی ہے مقرر زمانہ کی درگاہ حالت بے کسی کس کو دکھلائے ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ کس کے آگے بلات ہے لائے ہم بھرت جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھرت جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھرت جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آئے ہو بن کر سوالی کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آئے ہو بن کر سوالی کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آئے ہو بن کر سوالی حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا
علی محمد و آل محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد آپ سب کو اور امام جعفر صادق علیہ السلام بہت مبارک ہوں یہ اعلیٰ سروش کے نام کے چند شعر یا محمد یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہے زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس یا محمد دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس مشکلوں میں ہر گھڑی ناد علی سے کام لے مشکلوں میں ہر گھڑی ناد علی سے کام لے یہ دعا تو روز خیبر
بس یا محمد ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. ¿Me pone una? اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي الدافع جيشات القباطيل والدامع صولات الأضاليل البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والمنصور المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى فرجهم. الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال وأشرقت الأرض بنور ربها. جشن صادقین یا ولادت صادقین. آج رات آ گئی کہ ہم اور آپ اگر ایمان کی نگاہ سے دیکھیں گھروں سے باہر نکل کے تو اس رات کے اندھیرے میں بھی آپ کو ہر طرف نور چمکتا نظر آئے گا. قرآن کریم نے اعلان کیا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. یہ ساری زمین جگمگا اٹھی, یہ ساری زمین چمک اٹھی تیرے رب کے نور سے. اور وہ نور جو اس دنیا میں آیا تو صرف یاد دہانی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. وہ دو ٹکڑوں میں اس وقت آیا ہے اس لیے کہ 17 ربیع الاول جہاں ایک طرف سردار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ہے, وہاں دوسری جانب انہی کے وارث, انہی کے فرزند, انہی کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی رات تھی. لیکن ہر خطیب کو چاہے وہ کتنا ہی ایکسپرٹ قسم کا خطیب کیوں نہ,
ہم جیسے طالب علموں کو تو چھوڑیں، یہ بہت بڑا امتحان دینا پڑتا ہے کہ اس ایک رات کی 1 گھنٹے یا 1.25 گھنٹے کی تقریر ان 2 معصومین کا ذکر اس طرح سے جمع کیا جائے کہ تھوڑا سا صحیح مگر دونوں کا حق ادا ہو جائے. تو عام طور پر آپ دیکھیں کہ چھٹے امام کا تذکرہ بالکل ہی نہیں ہو پاتا ہے کہ 2 جملوں. آج میں یہ کوشش کروں گا کہ زیادہ تر ہماری گفتگو تو پیغمبر کے حوالے سے ہو، لیکن ساتھ ساتھ چھٹے امام کے لیے کافی حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر گفتگو شروع کروں، 2 اناؤنسمنٹ، اس کو اناؤنسمنٹ ہی سمجھ لیجیے، وہ میں کر رہا ہوں. اور یہ دونوں اناؤنسمنٹ ایسے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ محسوس ہو کہ اس میں تھوڑا سا گھمنڈ، تکبر، پراؤڈنس، ایروگنس پایا جا رہا. گھر کے قرآن کریم نے اس سورے میں اعلان کیا جو سورہ آج کے دن سب سے زیادہ سمجھنے والا سورہ، سورہ حجرات، سورہ نمبر 49. اس سورے میں مسلمانوں کو یہ پیغام کیا گیا کہ پیغمبر کے ساتھ تم کس انداز سے بات چیت کرو، کس طرح پیغمبر کے سامنے بیٹھو، تمہارا بیہیویئر رسول کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. عظمت رسول پروٹوکول سکھائے گئے، وہ ایٹکس سکھائے گئے جو ہمیں بحیثیت ایک مسلمان پیغمبر کے دربار میں ان کا خیال کرنا. تو آج کی رات بہت اہم رات ہے، لیکن ایک تقریب میں ساری باتیں تو جمع نہیں ہو سکتی، اور یہ وہ سورہ حجرات ہے جس پر اکثر رمضان میں گفتگو کی جاتی. اس کی ایک آیت، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. دیکھو، بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں. پہلے ٹکڑے کا ترجمہ یہ ہے کہ ظن سے بچو، اندازے، قیاس، خود ہی گیس کرنا، اس لیے کہ بعض قیاس یا گیس یا بدگمانی گناہ ہوتی. تو میں کسی تکبر کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور آپ حضرات سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں، لیکن بہرحال جو میرے ہر جملے کو پکڑتے ہیں ان کے ذہن میں پھر یہ خیال آئے گا کہ مولانا کچھ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں. میں دونوں قسم کے تکبر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. وہ تکبر بھی جس میں بڑائی ظاہر کی جاتی ہے، اور تکبر کی دوسری قسم ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ آدمی بہت ہی ہمبل، ڈاؤن ٹو ارتھ، انکساری کے ساتھ بات کر رہا، اور اس کے بھی ہر جملے میں تکبر ہوتا. تو تکبر نہیں، 2 چھوٹے سے اناؤنسمنٹ. نمبر 1، ماہ محرم کے پہلے عشرے میں، ایام اعزا کے پہلے عشرے میں ایک اناؤنسمنٹ ہوا تھا کہ جو میری تقاریر ہیں، یہ تقاریر جو ہیں صرف آپ العصر کی فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل پہ دیکھیں، اور اس کے نہ کلپ بنائیں، نہ ہی اس کو کہیں اور اپلوڈ کریں. اور میرا مقصد صرف یہ تھا کہ جب لوگ کلپ وغیرہ بناتے ہیں تو پیغام کچھ ہوتا ہے، وہ اپنے حساب سے جو سمجھے انہوں نے وہاں سے کٹ کیا، ایڈٹ کیا، اور بات کچھ اور ہو گئی. لیکن پھر بہت سارے مومنین نے کہا کہ نہیں مولانا، پھر آپ ایک اور طریقہ بھی اختیار کریں، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی پوری مجلس فل اسٹاپ اور کامے سمیت ریپیٹ کر دیتے ہیں، اور آپ کی مجلس کے کچھ اہم پوائنٹس لے کر اپنی ریسرچ بنا کے پیش کر دیتے ہیں، اور اس میں بھی وہی خرابی ہوتی ہے، جو وہ سمجھے وہ انہوں نے پیش کر دی. تو ان کو بھی روکیں. میں نے کہا وہ تو ناممکن ہے. کوئی آدمی اگر کاپی کر رہا ہے یا مجلس سے کچھ چیزیں لے کر خود اپنی ریسرچ ثابت کر رہا، تو لوگوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم دوسروں سے وہ چیزیں سنیں، آپ ہی سے سن لے تو اچھا ہے، کیونکہ جس کی ریسرچ ہوتی ہے جب وہ پڑھتا ہے تو پڑھنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے، سننے کا مزہ بھی الگ ہوتا ہے. اور جب کسی کی کاپی کی جاتی ہے تو بات نہیں ہوتی. کیونکہ میں بھی بہت سارے علماء اور خطبہ کی کاپی کرتا ہوں. البتہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ نقطہ فلاں ذاکر کا ہے، یہ جملہ فلاں خطیب کا ہے، میں بتا دیتا ہوں. لیکن بہرحال کاپی تو میں بھی کرتا ہوں، اور سننے والوں کو معلوم بھی ہے جنہوں نے ان کو بھی سنا اور پھر مجھے بھی سنا کہ جو مزہ اس وقت آیا تھا جو اوریجنل خطیب تھا وہ مزہ نہیں آتا. تو یہ وہ لوگوں نے کہا تو ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے. چنانچہ یہ پابندی ختم کی جا رہی. اور دوسرا اناؤنسمنٹ اس کے حوالے سے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، مگر یہ سیکنڈ اناؤنسمنٹ ہے، پھر میں اپنے عنوان پہ آ جاتا ہوں.
آج تو میرے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں کیونکہ اتنا بڑا سبجیکٹ میرے سامنے ہے، کیسے میں اس کو کور کروں. لیکن یہ ایک اناؤنسمنٹ بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایام ازا تو چھوڑیں، 15 سال گزر گئے، میں نے کبھی بھی کسی مجلس اور اسپیچ میں نہ آسٹریلیا کے خلاف کچھ کہا، نہ آسٹریلیا کے مومنین کے خلاف کچھ کہا. اب ایام ازا کے اختتامی مجلس میں نے ایک جملہ کہا، وہی جو قرآن نے کہا بدگمانی مت کرو، اور اسی سے پہلے آیت ہے کہ ان جاکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہیں کوئی نیوز دینا تو بھروسہ نہیں کرنا، اس کی اپنی انکوائری کرنا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط. یہاں تو ایسا نہیں ہوا. وہ آخری اسپیچ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میرا یہ اشرا کچھ آسٹریلیا کے مومنین کی سمجھ میں نہیں آیا، ہماری ان کی کیمسٹری میچ نہیں ہوئی، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کون سی برائی ہے؟ نہ آسٹریلیا کی برائی ہے، نہ آسٹریلیا والوں کی برائی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی، دنیا کے ہر علاقے کا انداز و طریقہ الگ ہوتا. میں جا کے ایک ریسٹورانٹ کہیں پہ کھولوں اور وہاں والوں کو وہ انڈین پاکستانی کھانوں میں مزہ نہ آئے اور میں اس کو یہ بند کروں کہ بھئی یہ ٹیسٹ سیاہ والوں کا نہیں، ان کی برائی کوئی تھوڑی کر رہا ہوں. بس صرف یہی بتا رہا ہوں کہ لباس ہے، کھانا ہے، اسپیچز ہیں، ہر جگہ کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، ہر جگہ کی اپنی ایک عادت ہوتی. بعض جگہوں پہ آپ کہہ دیں کہ فلاں آدمی پیاسا تھا، لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا، آپ یہ کہہ دیں اس کو نسوار نہیں ملی، زیادہ اثر ہوتا. چاہے وہ لوگوں نے جوک بنا لیا ہو، لیکن اپنی جگہ بہت اہم سائیکولوجیکل پوائنٹ. تو اس کے لیے کسی کی برائی نہیں ہو رہی. میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں لکھنؤ سے، وہ بہت سارے لیڈیز کے ڈریسز افریقہ لے کے گئے. اب لکھنؤ میں آپ کو پتا ہے کہ یہ زردوزی کا کام ہو، وہ کامدانی اور چکن کے کرتوں پہ جو کام ہوتا ہے کتنا اچھا ہوتا ہے. وہ لے کے گئے کہ بھائی وہاں تو بہت پسند کیا جائے گا، کیونکہ افریقہ کی خواتین عموماً بھڑکیلے اور شوخ رنگوں کے لباس پسند کرتے ہیں. پہلے دن ان کی دکان خالی ہو گئی، اتنی ڈیمانڈ ہوئی. اگلے دن سب نے لا کے واپس کر دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے. کیوں؟ وہ لے کے گئے انڈیا سے، جو وہاں پہ ریڈی میڈ موجود. اب انڈیا کا ایکسٹرا لارج سائز بھی افریقہ کے اسمال سائز والے کو فٹ نہیں آ رہا. وہ ہر ایک بتا رہے گردن میں جا کے پھنس گیا، یہ آپ کی قمیض، یہ آپ کا جمپر، یہ جو بھی آپ کہیے، پہنے ہی نہیں جا رہا ہم سے. ہے بہت اچھا، ہے بہت خوبصورت، لیکن خریدے کیسے؟ نہیں چلا. وہ سارا کا سارا ان کو لوٹ واپس لانا پڑا، بہت ان کا نقصان ہوا. تو اب اس میں نہ انڈیا کی برائی کی جا رہی ہے، نہ افریقہ کی. وہاں کا لباس ہے، وہاں نہیں چلا. چونکہ تھوڑا سا شاید آواز میں پرابلم ہو رہا ہے، اس اعتبار سے محمد وعلی محمد. یہ تمہیدی باتوں کا وقت جن لوگوں نے نہیں بھی سنا تو ان کو کوئی چیز ابھی تک مس نہیں ہوئی ہے. یہ میں نے فضول باتیں کی ہیں. تو ہر جگہ کا ایک طریقہ ہے. تو میں نے یہی کہا تھا کہ آسٹریلیا کے مومنین کا جو اس مجلس سننے کا اسٹائل ہے میرا اس سے مختلف ہے. مجلس پڑھنے کا طریقہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. کسی کی کوئی برائی نہیں ہوئی، لیکن بس بہرحال کہا کہ جی مولانا نے آسٹریلیا کے مومنین کی برائی کر دی، اس کے اوپر باقاعدہ اسپیچز ہو گئی. ایسی کوئی بات نہیں تھی. اچھا یہ تو میں نے جو خود فیل کیا. لیکن پھر ہمارے برادر محترم یہ ذکی پنجو صاحب بیچ میں آ گئے. یہ الاسر سینٹر جو ان کے مرحوم والد کا خواب تھا، مرحوم غلام عباس پنجو، جب بھی میں یہاں پہ آتا ہوں مرحوم مجھے یاد آتے ہیں، دعائیں نکلتی. اور اس کے بعد پھر یہ ذکی پنجو صاحب نے یہ اتنا شاندار سینٹر بنایا جو آسٹریلیا کی حد تک تو غالباً بے مثال ہے. خیر یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر باقی بہت سارے سینٹر بھی بڑے خلوص سے بنائے گئے، لیکن دو بہت بڑے فرق ہیں، جس میں جو دوسرا فرق ہے وہ میرے اناؤنسمنٹ کے آخری جملے ہیں. اور تھوڑا بہت پرابلم چل رہا ہے اس وقت یہ آن لائن آواز کا اور اس کا، تو اتنی دیر میں شاید ہماری میڈیا ٹیم اس کو کنٹرول کر لے گی. پہلی بات تو یہ کہ جیسا میں نے کہا کہ ایک اکیلا آدمی بغیر کسی کے ڈونیشن کے، بغیر کسی کی مدد کے، اور اتنا بڑا پروجیکٹ، یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا یورپ میں کئی جگہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ہاؤس خریدا اور اس کو ایک چھوٹے امام باڑے میں چینج کر دیا. یہ تو بہت سے لوگ اپنی فیملی کے بلبوتے پہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اتنا بڑا سینٹر اور اکیلے ایک آدمی نے یہ بنایا. اس کی مثالیں بہت کم مجھے دنیا میں نظر آئیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ مجھے تو نظر ہی نہیں آئی سوائے ایک یا دو کی. تو اس اعتبار سے میں اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں
کیونکہ ہمارے مومنین بہرحال بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں عزاداری پر، لیکن گھر پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں. ہر جگہ سینٹرز کے اندر ڈونیشن کے پرابلمز رہتے ہیں. ڈونیشن یہاں بھی چاہیے، لوگوں کو خود سوچنا چاہیے، لیکن بہرحال ذکی پنجو صاحب کا حوصلہ بہت بلند ہے. ایک تو یہ خاصیت کہ اکیلے ایک شخص، اور دوسری اس کی ایک خاصیت اور ہے، وہ وہاں سے میرا اناؤنسمنٹ کمپلیٹ ہونے جا رہا، اور وہ یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی پوری زندگی ان کی گزری پانی کے جہاز یا شپ پر ملازمت کرتے ہوئے چیف انجینئر تھے. اسی میلبرن میں ان کے ساتھی ایک چیف انجینئر اور موجود ہیں ان کے ساتھی. تو 70s میں چیف انجینئر تھے، اس وقت وہ چیف انجینئر نہیں تھے، تھرڈ انجینئر تھے. وہ جاپان گئے تھے، پاکستان کے جس جہاز پر تھے شپ پر، اس کے اندر کچھ ریپیئر کا کام تھا. جاپان اس وقت تو جاپان بہت بڑی چیز تھی، ابھی بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس وقت تو واقعا. تو جب وہ واپس آئے تو ہم لوگوں نے پوچھا کہ جاپان میں جو آپ نے اتنا کام کیا تو کیا خاص بات تھی؟ کہا کہ ان کی پلاننگ، ان کا ویژن اور ان کی ڈیزائننگ. کیا ہم جس شپ یارڈ میں کام کرتے ہیں وہ پاکستان کی شپ یارڈ کو بھی دیکھے ہوئے تھے، وہ یورپ میں بیلجیم میں اینٹورپ وہاں کی شپ یارڈ کو بھی دیکھے ہوئے تھے، اور بہت سارے. کہا وہاں کی خاصیت یہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا اتنا خیال رکھا گیا تھا کہ ہم کام کر رہے ہیں. ایک دم ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہاں پہ ایک ہک ہوتا تو یہ چیز ہینگ کرنے میں آسانی ہوتی، دیکھا تو وہاں وہ ہک موجود. کاش یہاں پہ ایک ساکٹ ہوتا تو یہ آسانی ہوتی، دیکھا تو وہ ساکٹ وہاں موجود. کاش یہاں پہ ایک ریک ہوتا، کچھ چیزیں رکھتے، دیکھا تو وہاں پہ وہ چیز، جو چیز کی جس وقت ضرورت پڑ رہی تو ہم نے دیکھا وہ چیز وہاں پہلے سے ہے. یعنی اتنا انہوں نے پلاننگ کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا تھا. العصر سینٹر میں بھی مجھے جو خاص بات نظر آ رہی ہے وہ یہی کہ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ لوگ اتنے خلوص سے اپنا گھر ڈیزائن نہیں کرتے. جس چیز کی یہاں پہ جس وقت ضرورت ہو وہ وہاں پہ موجود ہے. بعض اعضاء خانے تو میں نے دیکھے تابوت سجائے جا رہا ہے، چادر نہیں مل کے دے رہی ہے کہ وہ کہاں. یا ہر معصوم کے حوالے سے الگ چادر ریک کے اندر، شیلف کے اندر تیار موجود. تو یہ جو ایک خصوصیت ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی نے کام کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، صرف اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے. تو اس میں انہوں نے ذکی صاحب نے ایک غضب اور کیا. جب بہت زیادہ یہ سن لیا، میں نے کہا کہ میری مجالس آسٹریلیا کے مومنین شاید پسند نہیں کر رہے، تو میں تو یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں جو میری مجلس پسند نہ کرے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ بے دین ہے، وہ منافق ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ غلط ہے. ایسا کچھ تو نہیں کہا، لیکن لوگ یہ سمجھے کہ شاید برائی ہو گئی اس جملے میں. اور میں نے ان کو فورس کیا کہ آپ، میں خدمت کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ دوسرے خطیبوں کو بلائیے تاکہ جس کو لوگ پسند کر رہے ہیں وہ خدمت بھی ممبر سے ہو. تو بیچ میں میرے بہت زیادہ فورس کرنے پر انہوں نے اور خطیبوں کو بھی بلایا. اب لوگ مجھ سے پوچھنے لگے مولانا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کورونا تو نہیں ہو گیا آپ کو؟ کوئی اور خطرناک بیماری تو نہیں ہو گئی؟ آپ نے وہ فلاں مجلس نہیں پڑھی؟ میں نے کہا نہیں، الحمدللہ بہت ہی فٹ فاٹ ہوں. جتنے لوگ بد دعائیں دیتے ہیں وہ سب دعا بن کے لگ رہی ہے. وہ بھی ہوتا ہے نا، جیسے روایت میں ماں اگر بد دعا دے گی تو وہ تمہیں دعا بن کے لگے گی. تو میں نے کہا ایسا کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر مولانا وہ مجلس آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ میں نے کہا اسی لیے کہ میری خواہش تھی کہ جب اتنا بڑا سینٹر بنا ہے تو باقاعدہ یہ رونق والا بھی بنے. اتنا بڑا سینٹر بنایا اور ایسے کو لا کے ممبر پہ بٹھا دیا جس کی مجلس لوگ نہیں سننا چاہتے. تو ذکی پنجو صاحب کا پہلا جواب تو یہی ہوتا تھا کہ نہیں مولانا ہمیں لوگوں کی پرواہی نہیں، ہم نے لوگوں کی وجہ سے نہیں بنایا، لوگوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے، لوگوں کی وجہ سے نہیں بنایا ہے. اور پھر جب بہت زیادہ میں نے فورس کر کے ان سے کہا کہ چلے آپ ان کو وہ مجلس سے کیجیے، تو اب ذکی پنجو صاحب نے، جو میں نے کہا نا ہر چیز کا وہ اتنا خیال رکھتے ہیں. اور یہ میری فیلڈ نہیں ہے جو جملہ میں کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وہ یہ کہ انہوں نے جو ان کا فیس بک اور یوٹیوب چینل ہے اس کے اسکرین شاٹ لینا شروع کر دی، جو آن لائن جس وقت بات چل رہی ہے اس وقت کے. اور مجھے بتایا کہ دیکھیں مولانا یہ دونوں کو جمع کریں، العصر کے یوٹیوب کو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں فیس بک سے. یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کیوں. تو خیر کہا جمع کریں. تو اور جتنی مجلسیں آسٹریلیا میں ہیں اگر یہ اس سے بہت زیادہ نہیں ہے تو کم تو کسی سے نہیں. یہ لکھا ہوا ہے، یہ سب آپ کے سامنے اعداد و شمار.
ایک ہوتا ہے کہ مجلس ہونے کے اگلے دن آپ جا کے چیک کریں، وہ تو پھر بہت سارے اس کے طریقے ہیں ویوز کو بڑھانے کے، مجھے وہ پہلے نہیں پتا تھے، لوگوں نے خود ہی مجھے سکھا دی. لیکن کہا کہ جس وقت ہو رہی ہے مجلس، اب اتنے لوگ سن رہے ہیں کہ جو باہر سے بھی ہم خطیب لاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جو جملہ انہوں نے کہا کیا میرے سامنے اسکرین شاٹ رکھ دیا، تو اس کے بعد تو جو جملہ بن رہا ہے میرے دماغ میں وہ میں کہنا بھی نہیں چاہتا. تو اتنا پھر انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ اپنی ریکویسٹ کی کہ اب فی الحال تو یہی فیصلہ ہوا ہے کہ جب تک کہ یہ اوورسیز ٹریول نہیں شروع ہوتا ہے انشاءاللہ تو میں العصر کی ہر مجلس پڑھوں گا اور پوری خدمت کروں گا. تو یہ ایک دوسرا اناؤنسمنٹ تھا، کیونکہ اگر میں بغیر اس تفصیل کے کہہ دیتا تو کہہ دیتے دیکھیں مولانا ایک دن منع کرتے، ایک دن ہاں کرتے، ایک دن یہ کہتے، ایک دن وہ کہتے، یہ تفصیل کچھ زیادہ آ گئی. لیکن اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ مجلس آج کی اسپیچ شروع ہو رہی ہے. اب ان دونوں کا ربط کیا ہے وہ بھی سن لیجئے. وہ یہ کہ حجت الاسلام مولانا شیخ ادریس الحسن صاحب جو خدمت انجام دے رہے تھے العصر، وہ اپنی والدہ کی طبیعت خراب ہونے کی بنا پر اچانک پاکستان جانے پہ مجبور ہو گئے. تو وہ خدمت بھی اب میری ذمہ داری آ گئی، اور چونکہ وہ جو ایک ہچ تھی میرے دماغ میں وہ بھی اب ختم ہو گئی جب تک کہ یہ اسکرین شاٹ میرے سامنے آ رہے ہیں. تو اب میں بات وہاں سے شروع کر رہا ہوں. کائنات کی تاریخ کی سب سے اہم ڈیٹ، تاریخ مینس ہسٹری آف یونیورس، یہ سب سے زیادہ اہم رات آج کی رات. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، نکل کے دیکھو زمین و آسمان اس وقت نور خدا سے جگمگا رہے ہیں. پیغمبر کی وہ مشہور حدیث نہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان، لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو میں اس پوری یونیورس کو کریٹ ہی نہیں کرتا. یہ افلاک پیدا نہ کیے جاتے، یہ سب لولاکا تمہاری وجہ سے پیدا ہوئے، تمہاری خاطر یہ سب پیدا کیے گئے، لولاکا. اچھا اب یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں کہ یہ حدیث قدسی میں ایڈریس رسول خدا کو کیا جا رہا. جب عربی میں یہ لفظ کا آ جائے یہ پروناؤن ہے سنگل کے لیے، ون پرسن یعنی تم، خالی تم. لیکن جب پیغمبر کو قرآن تم کہہ کے بھی مخاطب کرتا، اس تم کے اندر بہت ساری اور شخصیتیں چھپی ہوتی. چنانچہ حدیث قدسی میں اگر یہ ارشاد ہوا کہ یہ ساری کائنات حبیب تمہارے لیے خلق کی گئی، واٹ از دا پرپز آف کریشن آف دا یونیورس؟ پروفٹ محمد. یہ ساری یونیورس صرف پروفٹ محمد کے لیے پیدا ہوئی. لیکن واٹ از دا میننگ آف پروفٹ محمد؟ جیسے ہم لوگ کبھی ارتھمیٹک میں یا میتھمیٹکس کے اندر بریکٹ ہوتے ہیں، بریکٹ کو ہٹاتے ہیں، بریکٹ میں بہت کچھ اہم چیزیں ہوتی ہیں. وہ دوسری حدیث قدسی میں ہمارے سامنے آیا، وہ حدیث قدسی دوسری والی جس کو حدیث قصہ کہتے ہیں، وہ بھی حدیث قدسی ہے، اس کا وہ پارٹ. وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّمَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيًّا وَلَا أَرْضًا مَدْحِيًّا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسْرِي إِلَّا فِي مُحَبَّةِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ. اگر ایک حدیث قدسی میں ہے تم، اے پروفٹ محمد تم ہو جس کے لیے میں نے کائنات بنائی، تو اسی تم کو اللہ ایکسپلین کر رہا ہے دوسری حدیث قدسی میں. وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اِنِّمَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيًّا، یہ اتنا مستحکم آسمان میں نے نہیں بنایا، ولا ارضا مدحیہ، اتنی پھیلی ہوئی زمین میں نے نہیں بنائی، ولا قمرا منیرا، اور یہ نور والا چاند میں نے نہیں بنایا، ولا شمسا مضیہ، اور یہ ضوء اور روشنی دینے والا سورج میں نے نہیں بنایا، ولا فلکا یدور، اور یہ ساری یونیورس جو ریوالو گھوم رہی ہے میں نے نہیں بنائی، ولا بحرا یجری، اور ان سمندروں کو میں نے جاری نہیں کیا، ولا فلکا تسری، اور اس میں یہ کشتیاں میں نے نہیں بہائی، الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، مگر ان پانچ کی محبت میں جو چادر کے نیچے، وہاں لولا کا خاص ایک سنگولر خاص پیغمبر سے کہا گیا، اور یہاں بتایا کہ خاص پیغمبر کسے کہتے ہیں؟
پیغمبر کس چیز کا نام ہے؟ پیغمبر نام ہے ان 5 کے مجموعے کا. یہی وجہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، تو ساتھ میں یہ بھی فرما دیا انا وعلی من نور واحد، وہ اسی نور کا حصہ. اور اسی اعتبار سے مجھے تھوڑی دیر کے بعد ایک بات عرض کرنا ہے، لیکن ابھی میں رک جاؤں یہاں پہ. اتنی اہم ترین بات، مگر اسلام جشن کو یا خوشی کو یا سیلیبریشن کو ہلے گلے اور انٹرٹینمنٹ کا نام نہیں دیتا. خوشی اگر اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو ایک نعمت، اور نعمت جب آتی ہے تو انسان کو اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا اور ہمبل ہونا ہے اللہ کے سامنے اور جھکنا. چنانچہ ہر سیلیبریشن کے موقع پہ اسلام ہمیں کچھ اعمال بتاتا ہے. کل دن کے اہم ترین اعمال بظاہر 4 ہیں. نمبر 1 کل کا روزہ. اب دنیا بھر میں جا کے دیکھیے جہاں سیلیبریشن ہوتا ہے یا خوشیاں ہوتی، اس میں زیادہ کھایا جاتا، نئی قسم کی ڈشز بنائی جاتی، بلکہ سیلیبریشن کے موقع کی ڈشز ہی الگ ہوتی. اسلام نے وہ بھی ہیومن نیچر کو ذہن میں رکھا. عید و بقرعید کا روزہ گناہ، حرام، لیکن آج کی اس خوشی کا موقع روزہ اہم ترین عبادت، اہم ترین عبادت. سال میں رمضان کے روزے تو واجب ہیں، اس کے بعد اہم ترین روزہ 17 ربیع الاول کا. کہا جو ایک دن روزہ رکھے گا یہ کل والا پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. ایک دن کا روزہ پورے سال. البتہ مسائل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ جس پر کوئی قضا روزہ باقی وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. کل کا روزہ رکھے گا لیکن قضا کی نیت سے، وہ قضا بھی اس کی ہو جائے گی، سنت کا ثواب بھی ملے گا، لیکن نیت قضا کی کرنا. اور یہ والا روزہ پھر اگر رکھیں گے تو اس کو مکمل کیجئے. سنت روزے میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی مومن آپ کو آفر کرے کھانے پینے کی تو آپ روزہ توڑ دیں، زیادہ ثواب ہے. لیکن اگر قضا روزہ ظہر تک توڑا جا سکتا ہے لیکن ثواب نہیں، اور ظہر کے بعد تو کمپلیٹ کرنا واجب ہے. تو لیڈیز کو یوزولی نجاست طہارت کے مسئلے کی وجہ سے قضا روزوں کا ایک بوجھ ہوتا، تو وہ قضا کی نیت سے ڈبل ثواب لے لیں. نمبر 2 رکعت نماز. جو بیٹر ٹائم تو ہے سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے کے بعد، لیکن بہرحال دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد 10 ٹائمز انا انزلنا کا سورہ اور 10 ٹائمز قل هو اللہ، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری. بعض کتابوں میں اس نماز کے بعد کی ایک دعا، لیکن وہ دعا چھوڑ دیں. ابھی میں آ رہا ہوں اس کی وجہ پر. تیسری چیز جو کل بہت زیادہ ریکمینڈ ہے وہ ہے 2 زیارتیں، ایک رسول خدا کی ان کی ولادت اور ایک امام علی کی. کہ ذکر رسول مکمل نہیں ہو سکتا ہے علی کے ذکر کے بغیر. 2 زیارتیں. اور بیٹر تو یہ ہے کہ چھٹے امام کی زیارت بھی اس میں آپ پڑھا دیں، لیکن وہ تو ہم آج کی محفل کے بعد بھی پڑھا دیں گے. تو تیسری چیز ہے زیارت، روزہ، نماز، زیارت، اور چوتھی چیز ہے غسل. بٹ یہ غسل جو ہے یہ اتنا اسٹرانگ حدیث سے ثابت نہیں، اس کی حدیث بہت ویک ہے. اور جس غسل کی حدیث ویک ہو اسے آپ قربتاً اللہ کی نیت سے نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں غسل کرتا ہوں 17 ربیع الاول کا قربتاً اللہ. کہنا پڑے گا رجائے مطلوبیت. دیکھیں یہ 2 الگ الگ ٹرم ہیں. میں غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ یہ الگ ہے، میں غسل کرتا ہوں رجائے مطلوبیت الگ. آپ دونوں کو جمع کر دیں، میں غسل کرتا ہوں 17 کا رجائے مطلوبیت قربتاً اللہ، یہ ایک جوک ہے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ ایک عام آدمی کے پاس جو کنسپٹ ہے
قربتاً اللہ کا تو اس اعتبار سے شاید یہ چل بھی جائے. اب میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا، اور وہ میرا سوال یہ ہے، قربتاً اللہ کے کیا معنی؟ اب آپ کہیں گے کہ اللہ سے قریب ہونا. نہیں، یہ اس کے ڈکشنری والے معنی. اگر میں کمپیوٹر کے کسی آدمی سے پوچھوں ماؤس کے کیا معنی، اب وہ کہے چوہا، تو وہ صحیح بھی ہے، وہ غلط بھی ہے. جب کمپیوٹر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ماؤس چوہے کو نہیں کہتے. تو اسی طرح سے جب دینی مسائل میں بات ہو تو قربتاً کے معنی یہ نہیں اللہ کے قریب ہونا. قربتاً کے معنی ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ کام میں کر رہا ہوں. اور اللہ کا حکم یہ آیت سے ثابت ہے یا اسٹرانگ حدیث، کمزور حدیث، ضعیف حدیث، مرسل حدیث، اس سے ثابت نہیں. تو 17 ربیع الاول کے غسل کی حدیث بہت ہی کمزور ہے. چنانچہ آپ اس میں آپ کیا قربتاً نہیں کہیں گے. قربتاً کا ٹرانسلیشن ہوا میں غسل کرتا ہوں 17 ربیع الاول کا حکم خدا سے. تو خدا کا حکم تو ابھی ثابت ہی نہیں. پھر آپ کیا کہیں گے؟ رجاء مطلوبیت. رجاء مطلوبیت کا مطلب کیا ہے؟ ایک اچھا کام ہے. کوئی برا کام تو نہیں کر رہا ہوں نا، اچھا کام کر رہا ہوں، شاید اللہ قبول کر. یہ نیت آپ کو کرنا. اور اس نیت سے جو اصل فائدہ ہے وہ آغائے سیستانی اور آغائے خوئی کے مقلدوں کو، وہ یہ ہے کہ جس غسل میں قربتاً اللہ اجازت دی ہے اسلام نے، اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں. اور جس میں رجاء مطلوبیت کا حکم دیا ہے اس غسل کے بعد وضو کرنا پڑے گا. جمعے کا غسل قربتاً اللہ، وضو کی ضرورت نہیں. عید و بقرعید کا غسل قربتاً اللہ، اس میں وضو کی ضرورت نہیں. کر لیں تو اچھا. لیکن توبہ کا غسل ویک حدیث ہے. 17 ربیع الاول کا غسل ویک حدیث. کریں، اچھی چیز ہے غسل، نہانا دھونا، صاف ستھرا ہونا، لیکن چونکہ حکم خدا ثابت نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کو الگ سے وضو کرنا. تو یہ 4 چیزیں جو کل کے اعمال میں شامل ہیں. میں یہ چیزیں بیان نہیں کرتا. اگر حجت الاسلام شیخ ادریس صاحب بھی یہاں ہوتے اور وہ جو شب جمعہ لیکچر دیتے تھے اس میں یہ چیزیں عموماً بیان ہو جاتی، لیکن اب کیونکہ کوئی چوائس نہیں. اب آئیے اصل موضوع پر کہ یہ ساری عبادتیں اسلام نے کیوں رکھی. اس لیے کہ کل عید ہے. عید، اسے عید کی طرح سیلیبریٹ کریں. اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اچھے کھانے پکانا. روزہ ہے لیکن افطار تو کریں گے نا. بچوں کو گفٹ دینا، صاحبان ایمان کو گفٹ دینا، بہت ساری اس کے اندر چیزیں ہیں جو ہم عید کے موقع پہ کرتے ہیں. ایک ایسا لگے کہ آپ کے گھر کے ماحول سے کہ یہاں عید منائی جا رہی ہے، ایٹ لیسٹ یہ لگے کہ یہاں کوئی خوشی ہے. یہ 4 تو اللہ کی عبادتیں ہیں، روزہ، نماز، زیارت اور غسل، اور پھر وہ ماحول بنائیے. لیکن کیوں ہے یہ سب؟ اس لیے کہ آج وہ اس دنیا میں آیا جس کے لیے پروردگار عالم نے یہ ساری کائنات خلق کی. آج ہم زمین پہ کھڑے ہیں، زمین اس کے لیے بنی. آج آسمان ہمارے سر پہ سایہ کر رہا ہے، یہ آسمان اس کے لیے بنا. آج سورج ہمیں انرجی دے رہا ہے، یہ سورج اس کے لیے بنا. آج ہم ہوا میں سانس لے رہے ہیں، یہ ہوا، یہ آکسیجن اس کی خاطر بنائی گئی. آج ہم گندم چاول کچھ بھی کھاتے ہیں، یہ ساری فصلیں اس کی خاطر اگائی گئی. ہماری سانس ہو کہ ہماری غذا ہو کہ ہمارا لباس ہو کہ ہماری زندگی ہو، یہ سب اس کی ہے، اس کی خاطر. یہ احسان ہے اس پیغمبر کا، وہ آج اس دنیا میں آیا. مگر ایک چھوٹی سی روایت یہاں سن لیجئے، تھوڑا جشن کا انداز بھی اس میں آ جائے. اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اس دنیا میں 17 ربیع الاول کو تشریف لائے. لیکن پیغمبر کی کریشن 17 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے. تو حدیث آپ ساری زندگی سنتے آئے کہ سب سے پہلے اللہ نے پیغمبر کا نور خلق کیا. وہ کب خلق کیا؟ کون بتائے گا؟ پیغمبر سب سے پہلے کریٹ ہوئے ہیں. وہ ایسا موومنٹ تھا کہ نہ گھڑی تھی، نہ گھڑیال، نہ تاریخ تھی، نہ سال. ٹائم بھی اس وقت تک نہیں بنا تھا. ٹائم بھی تو ایک مخلوق ہے نا. ٹائم
یہ سال، وہ کیلنڈر، وہ مہینہ. دنیا میں اکثر ٹائم کا حساب یا چاند سے ہوتا ہے یا سورج سے ہوتا ہے. ابھی تو سورج بھی نہیں بنا، ابھی تو چاند بھی نہیں بنا. سب سے پہلی مخلوق رسول اللہ. تو کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ نور رسول کب خلق ہوا. لیکن اب یہ نور خلق ہو گیا. اب کتنے ہزار سال تک عرش الہی پہ رہا، یہاں تک کہ حضرت آدم پیدا ہوئے. جب حضرت آدم کریٹ ہوئے تو یہ نور آدم کی پشت میں اللہ نے منتقل کیا. کہاں سے؟ جنت کے جس خاص باغ میں تھا. جب یہ نور بنا اس وقت تک تو جنت بھی نہیں تھی. پھر اللہ نے اس نور کے لیے عرش بنایا، پھر جنت بنائی، پھر جنت میں خاص باغ بنایا. یہ نور وہاں پہ شفٹ کیا. اور یہ بات کتنے سالوں کی ہے؟ ہزاروں سال. پوری ایک روایت ہے، میرے پاس ٹائم نہیں. اب آدم پیدا ہوئے تو اب یہ وہ جگہ آ گئی. آدم کون ہے؟ آدم وہ ہے جن میں نور رکھا جا رہا. جیسے ایک برتن ہوتا ہے نا، گلاس میں پانی رکھا جاتا، گلاس کو کہیں گے ظرف. تو آدم اب ظرف بنے ہیں، آدم وہ برتن بنے ہیں جس کے اندر یہ نور رکھا جا رہا ہے دنیا میں بھیجنے کے لیے. آپ بھی کوئی چیز کہیں بھیجتے ہیں کوریئر سے تو خاص اسپیشل باکس آپ لیتے ہیں، اور پھر جیسی چیز ہے ویسا باکس لیا جاتا. اگر گلاس بوٹل بھیج رہے ہیں تو یہ عام باکسز میں نہیں بھیجا جائے گا اس کو. تو اب اتنا پاک اور پاکیزہ نور تھا کہ اس کے لیے آدم جیسے معصوم کو، آدم نبی اور نبی ہمیشہ معصوم ہوتا، اس کا سلیکشن ہوا اور جناب آدم کی پشت میں یہ نور رکھا گیا. اور جب آدم کی پشت میں یہ نور گیا تو فرشتوں سے کہا گیا فقعوا لہ ساجدین، اب سجدہ کرو اصل میں اس نور کو. البتہ نور کو ڈائریکٹ سجدہ نہیں ہے، نور قبلہ بن رہا، نور کی خاطر سجدہ کروایا جا رہا ہے ملائکہ کو. حضرت آدم، ایک آسمان کا ایک سین آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت آدم آسمان پہ کھڑے، بہت سارے فرشتے ہیں. اچانک دیکھا سارے فرشتے میرے سامنے سے ہٹ کے میرے بیک پر گئے. ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے نا کہ اذان ہو گئی، اقامت ہونے والی ہے، امام جماعت مصلی پہ کھڑا ہوا، جتنے لوگ بکھرے ہوئے اسکیٹرڈ ہیں وہ سارے کے سارے وہاں سے ہٹ کر پیچھے صفے بنا کے کھڑے ہوتے ہیں. یہی آدم نے سین دیکھا کہ جتنے فرشتے، کوئی میرے رائٹ، کوئی میرے لیفٹ، کوئی میرے آگے، یہ سارے وہاں سے ہٹے، سب میرے پیچھے آ گئے. جیسے نماز جماعت میں ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور سب سجدے میں گر گئے. آدم نے سوال کیا خدا بندہ یہ ہوا کیا؟ یہ سارے فرشتے. کہا کہ میں نے تمہاری بیک میں، تمہاری پشت میں ایک ایسا نور رکھا ہے کہ جس کی عظمت کے آگے یہ سجدہ کر رہے ہیں. حضرت آدم نے کہا خدا بندہ تو یہ تو مجھے بہت عجیب اور اکول لگ رہا ہے. یہ میں آسمان کی کہانی آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ آج رات کی دو مناسبتیں کم از کم ایک جملے میں جمع ہو جائیں. کہا یہ ذرا اکول لگ رہا ہے کہ جس نور کی وجہ سے مجھے اتنا ہائی اسٹیٹس ملا کہ سارے فرشتے میرے ڈائریکشن میں سجدہ کر رہے ہیں، وہ سارے میرے پیچھے. کاش یہ فرشتے سامنے آ جائیں تو اور زیادہ اچھا ہوگا. دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، امام آگے ہے، نمازی پیچھے، لیکن جب ہم اسپیچ دیتے ہیں تو مجمع سامنے ہوتا، اسی میں مزہ آتا ہے. نماز میں تو ایک مجبوری ہے، لیکن ویسے مزہ اسی وقت ہے. آپ کسی عام آدمی سے بات کر رہے ہیں، وہاں بھی سامنے آپ کے بیٹھ کے بات کر رہا ہو تو زیادہ مزہ ہے. تو آدم نے کہا کہ میری پشت پر یہ سجدہ کر رہے ہیں، کاش یہ میرے سامنے آئے سارے فرشتے. خدا نے وہ نور وہاں سے شفٹ کیا آدم کی فور ہیڈ یعنی پیشانی میں، جبین آدم. اب یہ نور جب آدم کی پیشانی میں گیا وہ سارے فرشتے، اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ توہین نہیں کرنا چاہ رہا کسی نبی کی، فرشتوں کا کنسرٹ آدم نہیں تھا، نور محمد تھا. تو اب یہ نور جب آدم کی پیشانی پہ آیا سارے فرشتے گھوم کے آدم کے سامنے آ گئے اور سجدے کے عالم میں. حضرت آدم نے کہا خدا بندہ بہت مزہ آ رہا، لطف ہو رہا، محسوس ہو رہا، فرشتے میرے آگے سجدے میں ہیں، لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے، جس نور کی وجہ سے فرشتے میرے آگے سجدے میں ہیں میں خود اس نور کی زیارت نہیں کر رہا ہوں.
آپ کی پیشانی میں جو چیزوں آپ خود تو نہیں دیکھ سکتے نا، جس نور کی وجہ سے میری اتنی عظمت کہ فرشتے سجدہ کر رہے اور میں خود اس نور کی زیارت سے محروم ہوں. خدا نے آدم کی خواہش پوری کی اور یہ نور آدم کی پیشانی سے اتر کے آدم کے سیدھے ہاتھ میں آ گیا. حضرت موسیٰ کا معجزہ بھی ید بیضا ہے، ہاتھ چمکتا تھا. رسول خدا کا بھی یہ معجزہ ہے کہ موقع ملا تو آگے تقریر میں عرض کروں گا. لیکن آدم پہلے انسان، یہ نور اتر کے آیا آدم کی ہتھیلی میں، تو اب کیا ہوا؟ ہتھیلی سامنے ہے، فرشتے بھی سامنے ہیں، لیکن آدم بھی وہ نور دیکھ رہے ہیں، آدم بھی اس نور کی زیارت کر رہے ہیں اور مزہ لیتے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ پھر مرحوم مولانا کبن صاحب ذرا بدتمیزی سے انعام لے لیا گیا. عمدۃ العلماء مولانا قلب حسین صاحب علیہ اللہ مقامہ، لیکن جو کہ میں بھی لکھنؤ کا ہوں، لکھنؤ والے ان کو پیار سے کبن صاحب کہا کرتے تھے. لکھنؤ میں ایک طریقہ ہے بڑے بڑے علماء کو بعض اوقات پیار سے کبن صاحب قبلہ یہاں پہ ایک جملہ کہتے تھے کہ اب ایک مسئلہ اور حل ہو گیا. جب یہ نور اتر کے آدم کی ہتھیلی میں آیا تو ہتھیلی میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں، نور ایک تھا، 5 انگلیوں میں گیا تو یہ پنجتن بنے. نور ایک ہے، 5 کیسے ہو گئے؟ فی محبت ہؤلاء الخمسہ، یہ کائنات بنی ہے 5 کی محبت میں. 5 ایسے ہوئے کہ ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، ہتھیلی میں نور پہنچا، 5 انگلیوں میں گیا، پنجتن ہو گئے. اور اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو یہ جو نوٹس ہوتی ہیں ہاتھ میں، پورے، یہ 14 انگوٹھے کی 2 پور مانی جاتی ہے، 14. اب یہ نور جب یہ 14 پوروں میں گیا تو 14 معصومین کا نور قرار پایا. لیکن ہاتھ کی یہ خاصیت ہے، 5 انگلیاں ہیں، 5 میں گیا تو پنجتن بنے، 14 پوروں میں گیا 14 معصوم بنے. لیکن پھر ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ ایک بار ہاتھ کو بند کر لیجئے، مٹھی بنا لیجئے، ایک ہو گئے. اب نہ 5 انگلیاں ہیں نہ 14 پورے ہیں. یہی نور کی خاصیت ہے کہ اگر الگ الگ ہو تو اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، اور جب سب کو ملا لیا تو کلنا محمد، کل بھی محمد ہیں، الگ الگ ہو کے بھی محمد. جس دن آدم کے ہاتھ میں یہ نور آیا اسی دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ نور کو 14 اجزاء میں تقسیم ہونا. اور آج کی رات اس کائنات کی وہ بابرکت رات ہے کہ جب اس نور کے 2 جز ایک ساتھ دنیا میں آئے. ایک ساتھ کا مطلب ایک ہی تاریخ میں آئے. 17 ربیع الاول اللہ کے رسول بھی اس دنیا میں تشریف لائے اور 17 ربیع الاول 83 ہجرہ میں اسی نور کا ایک جز ہمارے چھٹے امام بھی اس دنیا میں آئے. اچھا، بہت ہی شارٹ میں اگر میں کچھ باتیں عرض کروں، جہاں رسول خدا اور چھٹے امام میں بہت سی چیزیں سملر ہیں. ویسے تو صاحب ایک نور کے ٹکڑے ہیں، لیکن دنیا میں آ کے ہر ایک نے الگ طرح سے زندگی گزاری تاکہ ہر زمانے کے ہر مومن کو اپنے زمانے کے اعتبار سے ایک ماڈل ملے. یزید جیسا کوئی حکمران آ جائے، حسین ماڈل. کبھی معاویہ جیسا ایک حکمران آ جائے، معاویہ کے زمانے میں حسن مجتبیٰ کی سیرت ایک ماڈل ہے. تو خیر، تو ہر ایک الگ الگ ماحول میں زندگی گزاری، لیکن رسول خدا اور چھٹے امام میں بہت سی چیزیں سملر. ایک تو یہی چیز کہ دونوں کی ولادت کی ایک ہی تاریخ ہے، 17 ربیع الاول. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کا ٹائٹل بھی سیم ہے. اس سارے معصومین کو قرآن کریم نے سورہ توبہ میں کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن لفظ صادق، سچا، یہ اگر ٹائٹل ہے، مشہور ٹائٹل، تو یہ رسول خدا کا ہے یا چھٹے امام کا؟ مگر تھوڑا سا فرق ہے تو اتنا کہ رسول خدا کو صادق کہا سارے کافروں نے اور چھٹے امام کو صادق کہا سارے عالم اسلام نے. دنیا میں انسانوں کی 2 ہی قسمیں عقیدے کے اعتبار سے، 2 ہی انسان ہیں، یا مسلم ہے کہ نان مسلم. رسول خدا کو تمام غیر مسلموں نے مل کے کہا، خون کے پیاسے لوگوں نے بھی، کہ یہ صادق ہے. اور چھٹے امام کو سارے عالم اسلام نے صادق کہا. بٹ چھٹے امام کو صادق کہنے کا ایک ریزن اور ہے جس کا تعلق ہے امام زمانہ سے. اب چاہے پیغمبر اسلام ہو اور چاہے چھٹے امام،
ان کی سیرتیں آگے جا کر مل جاتی ہیں امام زمانہ پر. کوشش کروں گا کہ آخر تقریر میں وہ روایت پڑھ لوں کہ پیغمبر کی ولادت کے حالات، اس وقت کے حالات، مگر وقت اگر نہ مل سکا تو ابھی سے سن لیجیے. امام زمانہ کی ولادت کے موقع پر جو حالات جناب حکیمہ خاتون اور نرگس خاتون نے دیکھے تھے، وہ آخری نور کا آخری حصہ ہے 14. سیم وہی واقعات پیغمبر کی ولادت کے وقت جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب آمنہ نے دیکھے تھے، جو اور کسی معصوم میں ہمیں وہ ڈیٹیل نہیں ملتی ہے. حتیٰ فاطمہ بنت اسد نے بھی وہ ڈیٹیل نہیں بتائی مولا علی کے لیے. پہلا معصوم آخری معصوم کو بہت زیادہ امام زمانہ کی سملیرٹی ہے پورے معصومین سے کہ ان کا مشن وہی پورا کریں گے. لیکن فی الحال میں ایک بات کروں کہ چھٹے امام کو صادق کہنے کا ایک ریزن، پیغمبر کی ایک بہت مشہور حدیث کس کے ذریعے ہم تک آئی ہے؟ چوتھے امام کے ذریعے. چوتھے امام سے راوی نے پوچھا کہ مولا آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امام کی زندگی میں معلوم کر لے کہ آپ کے بعد والا امام کون ہے، تاکہ بعد میں گمراہی نہ ہو. یعنی جو غدیر کا اعلان پیغمبر نے اپنی زندگی میں کیا تھا، یہ اعلان ہر امام اپنی زندگی میں کرتا. مولا آپ کے بعد کون ہو؟ کہا میرا بیٹا محمد. اور رسول اللہ اس کے بارے میں کہہ گئے تھے کہ اس کا ٹائٹل باقر ہوگا. باقر یعنی علم کو پھیلانے والا. اور اس کے بعد راوی اس کے بعد والے امام کے لیے سوال نہیں کر رہا، راوی نے صرف یہ پوچھا آپ کے بعد کون ہے، مگر امام نے خود کہا اور میرے بیٹے باقر کے بعد اس کا بیٹا جعفر امام ہوگا. اور پیغمبر کہے گئے ہیں کہ اس کا ٹائٹل صادق رکھنا. یہ لقب میں نے کہا نا کہ سارے عالم اسلام نے چھٹے کو صادق کہا، مگر اصل میں یہ ٹائٹل رسول اللہ نے دیا. اور ریزن بتایا. ریزن کیا بتایا؟ کہا کہ میرے اور اس کے درمیان 5 جنریشن ہے. یس. اور اس کے بعد 5 جنریشن کے بعد ایک اور جعفر پیدا ہوگا اسی خاندان میں، وہ جھوٹا ہوگا. تو ڈفرینشیٹ کیا جا سکے، ڈسٹنگوش کیا جا سکے، لفظ جعفر سے لوگ دھوکہ نہ کھائیں. ہمارے اس خاندان میں، خاندان سے مطلب جو اہل بیت امیجیٹ فیملی، اس میں 2 جعفر ہیں. ایک میرے بعد 5th جنریشن میں ہے وہ سچا، اور ایک اس کے بعد 5th جنریشن میں وہ جھوٹا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو امام کہے گا. یہ جناب جعفر کذاب کی طرف اشارہ، جو بعد میں توبہ کر کے جعفر تواب کہلائے. تو چھٹے امام نے کو یہ صادق کا لقب پیغمبر نے اپنی زندگی میں دیا، اور اس لیے دیا کہ وہ جو جعفر، کیونکہ ابھی آپ نے 11ویں امام کی شہادت کی مجلس سنی، اس میں بار بار یہ آیا کہ وہ یہ وہی جعفر ہیں جنہوں نے 11ویں امام کی نماز جنازہ پڑھانا چاہی تھی. تو امام زمانہ نے آ کے ان کو ہٹا دیا. چچا امام کے بعد والا امام نماز پڑھاتا ہے، میں نماز پڑھاؤں گا. جس کو ہٹایا مسلح سے، یہ ان جعفر کی بات ہو رہی ہے. پیغمبر نے کہا فرق ہے، یعنی پیغمبر کو اتنی فکر ہے کہ امام زمانہ کی امامت کے بارے میں شیعہ اور صاحبان ایمان گمراہ نہ ہونے پائے، کنفیوز نہ ہونے پائے. ابھی سے صادق کی یہ سچا جعفر ہے، وہ جھوٹا جعفر ہے جو 11ویں کے بعد کہے گا میں امام ہوں. بات بہت لمبی ہو رہی ہے، جبکہ میں ہوں تو چھٹے امام پر ہی، لیکن کچھ ایسی دلچسپ باتیں آ گئی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا. واپس آئیے. ڈیٹ سے سملر اور ٹائٹل سملر، بہت باتیں ہیں اس وقت پیغمبر اور چھٹے امام کی سملیرٹی. صرف 2 چھوٹی باتیں بتا دوں اور پھر میں اصل پیغمبر پر آؤں. تیسری بات، پیغمبر اسلام وہ معصوم ہیں جنہوں نے 2 مختلف ماحول میں زندگی گزاری. جیسے آپ لوگ ہیں، نہیں آپ لوگوں سے میری مراد ہے میلبرن میں رہنے والے. آپ نے ایک زندگی کا ایک حصہ پاکستان میں گزارا، ایک حصہ یہاں گزار رہے ہیں، یا انڈیا میں ایک حصہ گزارا، ایک یہاں گزار رہے ہیں. بالکل ڈیفرنٹ ماحول ہے نا. انڈیا سے پاکستان چلے جائیں یا پاکستان سے انڈیا چلے جائیں، اتنا فرق محسوس نہیں ہوگا.
لیکن آپ انڈیا پاکستان اور پھر آسٹریلیا ہیں، زمین و آسمان کا فرق آپ کو لگے گا نا، اتنا زیادہ کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے، زندگی پاکستان میں گزری، وہاں پہ آپ نے کوالیفیکیشن لی جس کی وجہ سے آپ کو یہاں کا پاسپورٹ ملا، اس پاکستان کی برائی کوئی کرے تو آپ کی پیشانی پہ ذرا سی شکن بھی نہیں پڑتی، اور یہاں کے بارے میں کوئی ایک آدھا جملہ کہہ دے تو کیسے آپ تڑپ اٹھتے ہیں؟ پاکستان کی برائی کی جائے، وہاں یہ ہے، وہاں وہ، ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، پیدا تم وہاں ہوئے، پانی تم نے وہاں کا پیا، دودھ تم نے وہاں کا پیا، پلے بڑے وہاں، یہ نہیں کہہ رہا یہاں کی برائی میں، کہہ رہا یہاں کی بھی کا احترام کرو تو وہاں کا بھی احترام کرو، وہ نہیں ہوتا۔ خیر چھوڑ دیجئے، میں کہیں اور چلا گیا۔ خلاصہ یہ دو مختلف ماحول نا، پورے ائمہ معصومین میں، صرف پورے ائمہ معصومین غلط کہہ گیا، پورے 14 معصومین میں صرف 2 معصوم ایسے ہیں جنہوں نے 2 مختلف ماحول میں زندگی گزاری۔ مختلف کا مطلب زمین و آسمان کا فرق۔ ایک ہے رسول اللہ، آدھی زندگی مکے میں گزری، آدھی مدینے میں۔ آدھی سے مطلب اعلان نبوت کے بعد۔ مکے کا ماحول بالکل الگ ہے، مدینے کا ماحول بالکل الگ ہے۔ مکہ خون کے پیاسے کافروں کا شہر ہے اور مدینہ محبت کرنے والے مسلمانوں کا شہر ہے، بہت فرق ہے۔ باقی اب آئیے، ایک وہ ہے، باقی تمام معصومین پہ نگاہ ڈالیے، کوئی اور امام معصوم آپ کو ایسا نہیں ملے گا، صرف چھٹے امام ملے گے جنہوں نے 2 مختلف ماحول میں زندگی گزاری۔ آدھی زندگی گزاری بنو امیہ کے دور میں جو اہل بیت کے خون کے پیاسے تھے، آدھی زندگی گزاری بنو عباس کے زمانے میں جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ باقی اور جتنے معصوم دیکھ لیجئے، یا وہ بنو امیہ میں رہیں یا وہ بنو عباس میں رہیں، صرف رسول خدا ہیں جو 2 مختلف ماحول۔ بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، ٹائم میرے پاس نہیں ہے، ختم کرتا ہوں بات۔ اور ایک چھٹے امام، اور 2 مختلف سے مطلب کیا ہے؟ جو آپ لوگوں کا طریقہ ہے، جو میرا طریقہ ہے، ہم بھی 2 مختلف ماحول میں رہیں، ایک کی برائی کرتے ہیں، ایک کی تعریف کرتے ہیں۔ مکے والے برے کافر خون کے پیاسے، مدینے والے محبت کا دعویٰ کر رہے، مگر اسی میں سارے منافق پیدا ہوئے جو اسلام کے لیے زیادہ خطرناک ہوئے۔ یہ مدینے والے کون ہیں؟ محبت کا دعویٰ کر کے دشمن ہیں، پیغمبر کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ مکے والے اوپنلی ہم شہید کرنا چاہتے ہیں۔ چھٹے امام بنو امیہ تھے جو اوپنلی دشمن تھے، ہم برداشت نہیں کر سکتے ان کو۔ بنو عباس اپنے آپ کو آل محمد کا وفادار کہتے ہیں، لیکن کتنے چھپے دشمن ہیں۔ اور یہ جملے میں ایک بات کہہ دوں، بنو امیہ نے عالم اسلام میں مقصر بنائے جو اہل بیت کی شان کم کر رہے ہیں، بنو عباس نے عالم اسلام میں خالی بنائے جو اہل بیت کو خدا قرار دے رہے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ شیعوں کے ایمان کا خاتمہ۔ دونوں ہی دشمن ہیں، مگر ایک فضائل کو گھٹا کے دشمن ہے اور ایک اہل بیت کو خدا کے رتبے پہ پہنچا کے اہل بیت کے مشن سے دشمنی کر رہا۔ چھٹے امام کے زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ غالی لوگ تھے، لیکن وقت نہیں ہے، چھوڑ دیجئے۔ تو رسول خدا خون کے پیاسوں میں 13 سال رہے اور 100 کال مسلمانوں میں 10۔ ہاں اس میں مخلص بھی تھے، اس میں سلمان بھی ہیں، اس میں مقداد بھی ہیں، اس میں ابو ذر بھی ہیں، اس میں عمار بھی ہیں، اس میں بلال بھی ہیں، اس میں خالد ابن سعید ابن عاص بھی ہیں، اس میں ذو الشہادت، ایک لمبی لسٹ ہے۔ مگر محبت کے نام پر پیغمبر کی جان کی، یہ چھٹے اور امام اور رسول خدا۔ آخری بات عرض کر کے پھر اصل موضوع پہ آ جاؤں، شاید 1 گھنٹہ تو ہو گیا، لیکن تھوڑا شروع میں اناؤنسمنٹ اور پھر کچھ آواز کا پرابلم۔ ایک آخری بات اور سن لیجیے، دیکھیے سائیکالوجی میں بھی ایک چیز ہے، میں نے تھوڑی سائیکالوجی اس وقت پڑھی ہے جب میں ایجوکیشن کا ایک کورس کر رہا تھا، اس میں چائلڈ سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے۔ اور اسلام میں بھی ایک چیز کہ آپ ایک لفظ بولیے، سننے والے کے ذہن میں سب سے پہلے کیا چیز آئی؟ یہ سائیکالوجی میں اس کے ذریعے سے کسی کا انر چیک کرتے ہیں۔ ابھی چھوڑیے سائیکالوجی کو، اس کا ٹائم کہاں۔ آپ کہیں بہادری، بہادری کہیں گے فوراً مولا علی ذہن میں آئیں گے۔ آپ کہیں گے شہادت، ہر امام شہید ہوا، آپ کے ذہن میں حسین آئیں گے۔ آپ کہیں گے وفا، حسین کی فوج کا ہر سپاہی حسین کا وفادار ہے، بے وفا کوئی نہیں، ذہن میں آپ کے عباس آئیں گے۔ آپ کہیں گے صبر، ہر امام نے ایسا ایسا صبر کیا، ذہن میں سجاد آئیں گے۔
لفظ سنتے ہی ذہن میں جو شخصیت سامنے آ رہی ہے، سائیکولوجی میں بھی یہ بہت اہم ایک چیز ہے، اور عربی زبان میں بھی اور فقہ میں بھی یہ بہت اہم چیز ہے. ہماری اسلامی زبان میں اس کو کہتے ہیں تبادل. اب اگر کہا جائے علم، ذہن میں چھٹے امام آتے ہیں. علم، ہر معصوم نے علم پھیلایا، ہر معصوم کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا چھٹے امام کے پاس، لیکن آج تک ہم بھی جعفری کہلاتے ہیں، اور علم کے اعتبار سے چھٹے امام ذہن میں آ رہے ہیں. کہ چھٹے امام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کو چانس ملا تھا علم پہنچانے کا لوگوں تک. جبکہ یاد رکھیں کہ پانچویں امام کا علم اتنا تھا کہ پیغمبر نے کہا ان کو باقر کہنا، علم پھیلانے والا. مگر ہمارے یہاں پانچویں امام کے علم سے زیادہ چھٹے امام کا علم مشہور. اب پیغمبر کیا ہے؟ پیغمبر کیا ہے؟ پیغمبر کی زندگی کی آخری گھڑیاں، یعنی سفر کا وہ مہینہ جس میں پیغمبر دنیا سے گئے. بہت کمزور ہو گئے تھے غدیر سے آ کر، زہر بھی دیا گیا تھا اور بھی ٹارچر ہوئے تھے پیغمبر پر. بہت کمزور ہو گئے تھے، پراپر علاج بھی نہیں کرنے دیا جا رہا. کئی دنوں سے مسجد میں بھی نہیں گئے، دن نہیں ویک. اب کچھ مسلمان اگر منافق ہیں تو میجورٹی تو پیغمبر کی زیارت چاہتی. ایک دن پیغمبر نے کہا بھائی آج مجھ میں تھوڑی ہمت و طاقت ہے، مجھے مسجد لے کے جاؤ. مولا علی اور پیغمبر کے ایک چچا عباس یہ سہارا دے کے مسجد میں لائے. پوری مسجد بھری ہوئی ہے. کون سی مسجد؟ مسجد النبوی بھری ہوئی ہے. لیکن جو کہ کسی واجب نماز کا ٹائم نہیں ہے، مثلا صبح 10 بجے کا ٹائم یا شام کے 4 بجے کا ٹائم ہے، تو اب لوگ آ رہے ہیں اپنی مرضی سے عبادت کر رہے ہیں. کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا، عراق میں آپ نے دیکھا ہوگا، ایران میں دیکھا ہوگا کہ جب کوئی نماز جماعت کا ٹائم نہ ہو تو ہر آدمی الگ ٹائپ کی عبادت کرتا. کوئی زیارت پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے. الگ الگ، ہر اسلام نے چوائس دیا ہے آپ کو. تو مسجد بھری ہوئی. آج بھی آپ مدینے میں جائیے واجب نمازوں سے ہٹ کر تو ایک عجیب آپ کو ایٹماسفیئر ملے گا، مزہ آئے گا. کہیں نمازیں ہیں تو کہیں قرآن ہے تو کہیں علمی ڈسکشن چل رہے ہیں. تو پیغمبر کی مسجد میں گروپ لوگ بیٹھے ہوئے. پیغمبر کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی. پیغمبر کو یاد آ گیا ہوگا کہ آج سے 23 سال پہلے جب مکے میں نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو اور کامیاب ہو جاؤ، کوڑے پڑتے تھے. زمین پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ کے پتھر توڑا جاتا تھا. عمار یاسر کی والدہ کو نیزے سے یا برچی سے شہید کیا جا رہا. عمار کو پانی میں غوطے دیے جا رہے ہیں، جو آج بھی بہت بڑا ایک ٹارچر مانا جاتا ہے، ڈروننگ والا. یہ مکے کے کافروں کا ایجاد کیا ہوا ہے. کہاں صرف لا الہ الا اللہ کہنے پہ اتنا ٹارچر. ہارڈلی مسلمان اتنے ہیں کہ انگلیوں پہ گن لیے جائیں. اور آج ودن 23 ایئرس پوری مسجد بھری ہوئی ہے، سب میرا نام لے رہے ہیں اور اللہ کا نام جو میرا مشن. پیغمبر کے چہرے پہ ایک سیٹسفیکشن والی مسکراہٹ آ گئی. اس وقت کسی نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ اتنی ساری عبادتیں ہو رہی ہیں، نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے، دعا بھی ہے، تسبیح بھی ہے، علمی مسائل پہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ وضو کے واجبات کتنے ہیں اور نماز کی رکعتیں کتنی، سب سے اچھی عبادت کون سی؟ پیغمبر نے کہا سب لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، گڈ، لیکن بیسٹ جہاں پہ وہ مسائل دین پر بحث ہو رہی ہے، یہ کہہ کر پیغمبر اس جانب چلے اور کہا کہ میں ان کو جوائن کرنا چاہ رہا ہوں. نمازیوں کو جوائن نہیں کیا. میں نماز کی توہین کروں؟ مجھ پہ جو میرے خلاف تو کمپلین ہی ہے کہ ہر چیز میں نماز کرتی. پیغمبر نے قرآن والوں کو جوائن نہیں کیا، پیغمبر نے دعاؤں والوں کو جوائن نہیں کیا، پیغمبر نے ان کو جوائن کیا. کیا کہہ کر جوائن کیا؟ کہا کہ یہ لوگ وہ عبادت کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا. اصل جو پیغمبر کو بھیجا گیا ہے ٹو ایجوکیٹ پبلک. جو آیت میں نے 2 آیتیں تلاوت کی، ایک تو یہ تھی کہ زمین روشن ہو گئی، جگمگا گئی، چمک اٹھی، اور ایک تھی کہ اللہ نے احسان کیا ہے تم لوگوں پر کہ اس رسول کو بھیجا جو یعلمہم الکتاب والحکمہ، تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی. کہا یہ میری ڈیوٹی ہے، میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں. دنیا کیوں بنائی گئی ہے؟ رسول کے لیے. اور رسول یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. کہا یہ میرا مشن پورا کر رہے ہیں. چھوٹی سی بات کہہ دوں، وقت نہیں ہے ورنہ تو باتیں پھیلا کے کرتا. پیغمبر نے نمازیں اتنی پڑھی
کہ قرآن کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب اب اتنی نمازیں بھی نہ پڑھو، قم اللیل الا قلیلا، اپنی نمازیں کم کر دو. اللہ کہہ رہا ہے نمازیں کم کر دو. اور علم کی بات آتی تو کہہ رہا رب زدنی علما، اے حبیب یہ دعا مانگتے رہو کہ اللہ علم بڑھائے. پیغمبر سے زیادہ کائنات میں کس کا علم ہے؟ ان سے بھی کہا جا رہا کہ کمپلیٹ علم رکھنے والا ہے، لیکن دعا یہ مانگو کہ میرا علم بڑھے. نمازیں کم کرو. ہم سے اور آپ سے نہیں کہا جا رہا، ہم تو پہلے ہی کم کیے بیٹھے، مگر رسول اللہ سے کہا جا رہا. نماز کی توہین نہیں کر رہا. جو آدمی توہین نماز کرے وہ گناہ بھی کر رہا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، یاد رکھیے گا آپ. لیکن علم، یہ پیغمبر نے کہا میرے دنیا میں آنے کا مقصد. تو اصل جو عبادت ہے، جو اصل گفٹ آپ پیغمبر کو آج دیں گے وہ یہ دیں گے کہ ایام ازاں اختتام کو پہنچے، اسلام بچ گیا، اب اسلام کی ایجوکیشن حاصل کیجئے. اب یہ رجائے مطلوبیت و قربتاً اللہ کا فرق سمجھیے. کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، ابھی میں نے پورا ایک اشرا پڑھا ہے پیغمبر اسلام پر 12 مجالس، جو آج صبح آسٹریلین ٹائم سے اس کی آخری مجلس آج مکمل ہوئی. 11 مجلس سے ایک جشن. اور پھر چھٹے امام کے حالات. کسی نے کہا چھٹے امام نے ساری زندگی کیا کیا؟ میں نے کہا لوگوں کے وضو صحیح کرائے، لوگوں کو نمازیں سکھائی. یہ بہت انسلٹ لگتی ہے نا لوگوں کی. یہ تو آپ نے امام کا اسٹیٹس بہت کم کر دیا. لیکن آپ جا کے دیکھ لیجیے حدیثیں، اصول فروع کافی اردو ترجمہ ہو چکا ہے، کتنی حدیثیں ہیں اسی وضو اور غسل کی. کریکشن یہ ہے سب سے بہترین گفٹ جو آپ دے سکتے ہیں. حجاب کا صحیح طریقہ، کھانے پینے میں صحیح اسلامی مسائل. نہ ایک ایکسٹریم پر جائیے کہ ہر چیز حلال ہے، نہ اس ایکسٹریم پر جائیے کہ ہر چیز حرام ہے. یہ سب جب صحیح ایجوکیشن، بیلنس، اسلام کی سب سے بڑی خاصیت ہے بیلنس. یہ پیغمبر کو آپ بہترین تحفہ دیں گے. کون پیغمبر؟ جب اس دنیا میں آتے ہیں تو روایت، یا وقت نہیں رہا اس لیے میں ایک آدھی روایت پڑھتا ہوں. روایت یہ ہے کہ پیغمبر کے والد کا، یہ فادر کا انتقال تو پیغمبر کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا. جب جناب آمنہ پریگننٹ تھی، یہ میں نے آخری مجلس میں کچھ تذکرہ کیا تو تھا. خود جناب آمنہ کہتی. اب پیغمبر کی ولادت اس دنیا میں جو ہوئی، اس کے حوالے سے کئی بڑے بڑے پرابلمز ہیں مسلمانوں کے بیچ میں. ڈیٹ، ڈے آف ویک، تمام شیعوں کا اتفاق ہے فرائیڈے، برادران اہل سنت کے یہاں ہے منڈے. ڈیٹ میں بھی اختلاف ہے. اور یہ پریگننسی کس دن اسٹارٹ ہوئی اس میں بھی اختلاف. لیکن اب 2 روایتیں سن لیجئے. روایت یہ کہ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ جب میرے پیٹ میں یہ بچہ آیا، یہ نور آیا، عبداللہ کے ذریعے میرے پیٹ میں یہ منتقل ہوا، یہ ٹرانسفر ہوا. پہلا مہینہ میں سو رہی تھی، خواب میں نے دیکھا ایک بہت ہی گریسفل پرسنالٹی آ رہی اور آ کر کہتی ہے بیٹی تجھے مبارک ہو، تو سید الانبیاء کے نور کی امینہ بنی. آج تک آمنہ تھی، اب امینہ. امین ٹرسٹ وردی، امینہ اس کا فیمنن. میں نے گھبرا کے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں آدم نبی. کہا دوسرا مہینہ آیا، ایسی ہی ایک شخصیت میرے خواب میں آئی اور آنے کے بعد کہا تجھے مبارک ہو، تو فاتح انبیاء کی ماں بنی. میں نے گھبرا کے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں ادریس نبی. عراق کی زیارت پر جانے والوں کو پتا، مسجد کوفہ میں مقام ادریس، مسجد سیلہ میں مقام ادریس. وہاں پہ اب کچھ حالات آپ سننے لگے، ورنہ پہلے تو سمجھانا پڑتا کہ جناب ادریس کتنی اہم پرسنالٹی. کہا جب یہ میرے پریگننسی کو 3را مہینہ تھا تو ایسی ہی ایک گریسفل پرسنالٹی آتی اور آ کر کہتی ہے کہ بیٹی تجھے مبارک ہو، تو عالمین کے نبی کی ماں بنی. عالمین، کوئی نبی پوری کائنات کے لیے نہیں تھا سوائے رسول اللہ کے. میں نے گھبرا کے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا کہ میں نوح نبی. جب 4تھا مہینہ آیا پریگننسی کو میرے خواب میں، پھر اتنی ہی ایک گریسفل پرسنالٹی آئی اور ایک مرتبہ کہا بیٹی. 3 انبیاء نے لفظ بیٹی کہا، یہ دوسرے نبی. کہا بیٹی تجھے مبارک ہو، تو جلیل نبی کی ماں بنی. جلیل بہت بڑا لفظ ہے. اللہ کون ہے؟ جل جلالہ.
پاکستان میں آج کل ایک بحث چل رہی ہے نا کہ ائمہ کو جل جلالہ کہیں کہ نہ کہیں، اسی سے جلیل نکلا. میں نے گھبرا کے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں ابراہیم، حضرت ابراہیم جلیل. ہر نبی نے الگ ٹائٹل دیا. کہا کہ جب یہ 5واں مہینہ آیا تو میرے خواب میں پھر ایک اور بہت ہی گریسفل پرسنالٹی آئی اور کہا کہ تجھے مبارک ہو، تو مقام محمود والے نبی کی ماں بنی. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں موسیٰ نبی. جب 6واں مہینہ گزرا پریگننسی کو، میرے خواب میں پھر ایک ایسی عظیم شخصیت آئی اور کہا کہ تجھے مبارک ہو، تو عظیم نبی کی ماں بنی. رسول کا ٹائٹل عظیم، یہ اصل میں کس کا ٹائٹل ہے؟ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، یہ اللہ کا ٹائٹل ہے عظیم. اور آگے مبارکباد دی. کہا بیٹی، یہ تیسرے نبی تھے جس نے لفظ بیٹی کہا. بیٹی مبارک ہو، تو عظیم نبی کی ماں بنی. میں نے پوچھا آپ ہیں کون؟ کہا کہ میں تمہارا دادا اسماعیل ہوں. آدم سب کے باپ، پھر ابراہیم اور اسماعیل تو اس خاندان کے سربراہ. جب 7واں مہینہ گزرا تو میرے خواب میں پھر ایسی ایک پرسنالٹی آ رہی اور آ کر کہتی ہے. اور جب 9واں مہینہ شروع ہوا تو میرے خواب میں پھر ایک ایسی شخصیت آئی اور کہا تجھے مبارک ہو، تو کریم نبی کی ماں بنی. اہل بیت کریم ہے، سخی نہیں ہے. میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں عیسیٰ نبی ہوں. ہر مہینے ایک نبی نے آ کر پیغمبر کا ایک اہم ترین لقب لے کر، عظیم کہا جو اللہ کا نام، جلیل کہا جو جل جلالہ اللہ، عالمین کہا جو رب العالمین اللہ. ہر نبی نے ہر مہینے کے شروع میں آ کر جناب آمنہ کوئی بشارت و خوشخبری دی. اور جناب آمنہ کہتی کہ پھر وہ تاریخ آ گئی کہ 16 تاریخ مکمل ہوئی ربیع الاول کی، 17 کی رات آئی اور میرے اندر اب تک کوئی ایسے ڈیلیوری کے آثار نہیں تھے. میں جلدی بات کر رہا ہوں، وقت بہت گزر گیا. البتہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی، بستر سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. میری جٹھانی میری مدد کے لیے آ گئی. کون؟ ابو طالب کی بیوی مولا علی کی ماں فاطمہ بنت اسد. انہوں نے بھی یہ سارے حالات دیکھے. ابن شہر عاشور نے مناقب میں لکھا کہ اس رات کے سارے حالات دیکھنے کے بعد فاطمہ بنت اسد صبح کو جب گئیں تو حضرت ابو طالب کو بتایا اچھا اب یہ دونوں مکان برابر سے ہیں، دونوں بھائی ہیں نا ابو طالب اور عبداللہ، دونوں کے مکان برابر ہیں. ایک میں رہتی ہیں فاطمہ بنت اسد، ایک میں رہتی ہے جناب آمنہ. کہا صبح میں گئی اور جانے کے بعد میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں نے آج کتنے عجیب واقعات دیکھے. تو انہوں نے مسکرا کے کہا، ابو طالب مسکرا کے کہہ رہے ہیں کہ اے بنت اسد، کچھ عرصے کے بعد یہی سارے واقعات تمہارے ساتھ پیش آئیں گے، کیونکہ اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا دینے والا کہ اگر یہ آج جو دنیا میں آیا یہ سید الانبیاء تو وہ سید الاوصیاء، تمام وصیوں کا سردار ہے اور سوائے نبوت کے وہ ہر چیز میں اس کے مساوی ہے. یہ ابو طالب مولا کی ولادت سے 30 سال پہلے، ابھی تو پیغمبر دنیا میں آئے، یہ کہا جائے پیغمبر نے ابو طالب کو بتا دیا ہوگا. کیا عظمت ہے ابو طالب کی. لیکن میرے پاس وقت نہیں رہا بہت تیزی سے. تو فاطمہ بنت اسد وہاں پہ تھی. جیسے امام زمانہ کی ولادت کے وقت حکیمہ خاتون ان کی ماں کے ساتھ تھی، یہاں پہ فاطمہ بنت اسد. تو بہت پیاس لگ رہی تھی. فاطمہ بنت اسد اٹھنا چاہتی ہے کہ دروازہ کھلا، 4 عورتیں گھر میں داخل ہوں، لمبی سی عورتیں. یہ واقعہ کئی دفعہ پیش آیا بعد میں. اور وہ اپنے ساتھ شربت کا ایک پیالہ لے کے آئیں اور یہ شربت مجھے پلایا. ایسی پیاس میری بجھی کہ لگا کبھی میں پیاسی رہی ہی نہیں. میں بہت شارٹ کر رہا ہوں واقعات کو. اور آنے کے بعد کہا کہ ہم تمہاری خدمت کے لیے آئے ہیں. جملہ کہا اور ایک دم سے ایک بادل آسمان سے اترا اور اس بادل نے اس پورے کمرے کو اس طرح گھیرے میں لے لیا کہ میں بھی اس میں چھپ گئی. اور پھر بادل تھوڑی دیر کے بعد ختم ہوا. میں نے دیکھا میرا بیٹا دنیا میں آ چکا. کب آیا، کس طرح آیا، جو پورے مراحل ہوتے ہیں ڈیلیوری کے، لیکن سجدے کے عالم میں ہے. ایک آیت پڑھ رہا ہے، ایک کلمہ پڑھ رہا ہے. آیت وہ پڑھ رہا ہے جو امام زمانہ نے بھی پڑھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا. اور کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ، میں اپنی رسالت کی خود گواہی دے رہا ہوں. اور ایک دم میں نے دیکھا کہ بادل تو ہٹا ہے، پردے آ گئے راستے میں، کرٹن، نور کے پردے، کچھ نظر نہیں آ رہا. میں گھبرا گئی.
ان عورتوں نے جو وہاں موجود تھی، ایک مرتبہ کہا گھبراؤ نہیں، اس وقت آسمان کی تمام مخلوقات اس کی زیارت کے لیے آئی ہوئی. اور پھر ایک آواز میں نے سنی جو ان پردوں کے پیچھے سے آ رہی ہے کہ جلدی جلدی زیارت کر کے واپس جاؤ، اس بچے کی ماں گھبرا رہی ہے. حضرت عبد المطلب بچے کے دادا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس رات کو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک دم سے میرے کان میں ایسی آواز آئی جیسے چیزیں گر رہی ہیں، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ. خوف سا پیدا ہوا، میں جلدی سے مقام ابراہیم پہ سجدے میں گر گیا. یہ ساری چیزیں وہ لوگ سمجھ رہے ہیں جو مکہ ہو کے آئے. اللہ ہر ایک کو لے کے جائے. مقام ابراہیم افضل ترین جگہ ہے سجدے کے لیے، وہاں گرا اور پھر میں کعبے میں گیا، میں نے دیکھا 360 بت زمین پہ گرے پڑے، سارے بت زمین پہ گرے ہوئے ہیں. مولا نے بت شکنی کی تھی، پیغمبر کی ولادت سے بت خود ہی زمین پہ گرے اور گویا اللہ کو سجدہ کیا. میری سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا ہے. ایک دم میری نگاہ پڑی، مجھے لگا صفا مروہ خوشی سے ناچ رہے ہیں. دو پہاڑیاں، میں کیا کیا چیز بتاؤں کیا چھوڑوں. میں سیدھا اپنے گھر کی جانب گیا کیونکہ صفا پہاڑی کے بالکل پیچھے جناب آمینہ کا گھر. پہاڑی ناچ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بہو کو کوئی نقصان پہنچ جائے. وہاں گیا تو میں نے دیکھا اتنا بڑا ایک سفید بادل، یہ گھر ہی نظر نہیں آ رہا. یہ وہی بادل ہے جو جناب آمینہ نے بھی دیکھا. پھر بادل ہٹا، میں گھر میں گیا. ایک مرتبہ پوچھا آمینہ سے، بیٹی خیریت تو ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ بابا میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن وہ چھپا ہوا ہے، مجھے بھی نظر نہیں آ رہا. حضرت عبد المطلب کہتے میں نے سنا کہ آواز آئی، گھبرانا نہیں، ابھی تمام انبیاء اور اوصیاء اس کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، جب یہ چلے جائیں گے تو تم لوگ اس کی زیارت کرنا. کچھ دیر کے بعد وہ چادر، وہ نور کے پردے، وہ کرٹن ہٹے اور وہ جو 4 عورتیں تھیں وہ آگے بڑھی. ان کے ہاتھ میں شربت کا پیالہ تو پلا دیا آمینہ کو، ان کے ہاتھ میں لوٹے تھے جس میں پانی تھا، اس پانی سے بچے کو نہلا رہی ہیں. مگر ایک جملہ کہہ رہی ہیں، اے آمینہ یہ کوثر کا پانی ہم لے کر آئے ہیں، مگر اس لیے اس کو نہیں نہلا رہے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے غسل کی، یہ تو پاک اور پاکیزہ اور طاہر ہے، تو پھر کیوں نہلا رہی ہے؟ کہا کہ یہ پانی ہم اس کو نہلا رہے، اب دیکھنا. نہلا دیا، پانی اسی لوٹے میں جمع کیا اور یہ کہہ کے اس کو آسمان کی جانب لے چلی کہ کوثر نے کہا تھا کہ اس رسول کے جسم سے جو پانی مس ہو اسے لا کے واپس مجھ میں ڈالنا، کیونکہ خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میرے حبیب کے جسم کا پانی کوثر میں آیا تو کوثر کا مزہ اور اس کی شیرینی کئی گنا بڑھ جائے گی. کوثر نے مانگا ہے یہ پانی، اس لیے ہم نے اس بچے کو غسل دیا. اور یہ کہے کہ وہ 4 عورتیں آسمان کی جانب گئیں اور اس وقت کچھ پرندے آ گئے، بالکل امام زمانہ والی روایت، پرندے آ گئے اور یہ بچے کو لے کے چلے گئے. میں پھر گھبرائی، عبد المطلب دادا پریشان. آواز آئی اطمینان رکھو یہ 3 دن کے بعد واپس آئے گا. امام زمانہ بھی ولادت کے بعد 3 دن کے لیے پرندے لے کے گئے تھے، پھر آئے. اور آج بھی یہی واقعہ، آج پہلے ہے، یہ پہلا نور ہے، وہ آخری نور ہے. 3 دن کے بعد یہ بچہ واپس آیا تو جناب آمینہ نے مکے کی عورتوں کو خبر دی. وہ آئیں، دیکھا، کہنے لگی کہ آمینہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوا، تم نے ہم نے بلایا بھی نہیں. آمینہ نے کہا مجھے خود نہیں پتا چلا کہ کب پیدا ہوا اور کس طرح سے سارے مرحلے طے ہوئے. اب روزانہ صبح وہ، یعنی اب کیا میں یہ لفظ کہوں، اچھا نہیں ہے، چیپ لفظ ہے، پیغمبر دیکھنے میں بھی اتنے پیارے لگتے تھے. روزانہ یہ آتی تھی عورتیں مکے کی پیغمبر کی زیارت کو. جب آتی دیکھا کہ بالوں میں تیل پڑا ہوا ہے، کنگھی کی ہوئی ہے، آنکھوں میں سرما لگا ہے، بچہ چمک رہا ہے. ہر ایک شکایت کرتا آمینہ تم نے بچے کو تیار کیا، ہمارا انتظار کر لیا ہوتا. آمینہ کہتی ہے مجھے خود پتا نہیں چلا کہ راتوں رات کون آتا ہے جو اس کو تیار کر کے چلا جاتا ہے. میں صبح اٹھتی ہوں میرا بچہ اسی حالت میں نظر آتا. اور پھر اس وقت ایک آخری آواز، یعنی آخری سے مطلب میرا وقت بہت زیادہ میں نے لے لیا، آخری کہ 3 دن کے بعد آیا. روزانہ خود ہی تیار ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس 2 حدیث قدسی آئی ہیں، یعنی اللہ کا کلام، اور ایک یہ حدیث آئی کہ غیبی آواز آئی اور اس نے کہا کہ ہم نے اس بچے کو عطا کیا آدم کی صفوت، نوح کی نجابت، ابراہیم کا علم، اسماعیل کی فصاحت، یوسف کا حسن، موسیٰ کی شجاعت، داؤد کا لہن، یحییٰ کا زہد، ایوب کا صبر اور عیسیٰ کی کرامت. تمام انبیاء کی خصوصیات ہم نے اس میں جمع کی. تبھی تو راوی نے ایک بار پوچھا تھا
امام معصوم سے کہ مولا کیا پیغمبر اسلام دوسرے انبیاء کے معجزے دکھا سکتے تھے؟ کہا سارے انبیاء کے معجزے ہمارا جد دکھا سکتا تھا، سب کی طاقتیں اس کے پاس تھی. اور آخری 2 حدیثیں سن لیجیے. آج رات کو کیا ہو رہا؟ روایت یہ کہ اللہ نے جنت سے کہا ہے جنت تو اس طرح کیوں بیٹھی ہے؟ جنت سے بات ہو رہی ہے، مسکرا. جنت نے کہا کہ خدا بندہ آج کیا بات ہے؟ کہا وہ نور جو تجھ میں رکھا گیا تھا نا وہ دنیا میں ظاہر ہو گیا ہے. جنت خوشی سے مسکرائی اور اتنا مسکرائی کہ امام کہتے ہیں اس دن سے لے کے قیامت تک اب جنت ہنسے ہی جا رہی ہے پیغمبر کی ولادت کی خوشی. تو آپ تو پھر بھی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے. اور دوسری روایت یہ کہ خدا نے اس رات کو ایک اعلان کیا. کس رات کو؟ آج کی رات. فرشتوں جنت کے اندر ایک آبادی بناؤ، ایک کالونی بناؤ، ایک ٹاؤن بناؤ. ہوتا ہے نا وہ کراچی میں رضویہ سوسائٹی اور جعفر طیار اور انچولی اور یہ اور وہ. جنت میں آج کی رات کہا جس میں 70,000 یاقوت کے محل ہوں گے اور 70,000 زمرد کے محل ہوں گے. آج کی رات خاص بناؤ یہ کالونی ان لوگوں کے لیے جو میرے حبیب کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، جو آج کی رات خوش ہیں، جو خوشی منا رہے ہیں. ان سب کے لیے آج جنت میں دھڑ مکان بن رہے ہیں. خدا بندہ کچھ بھی حق ادا نہ کر سکے ہم ذکر رسول کا، بس مجھے اس سے آخری روایت کا واسطہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ کا رسول ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. اس کی خوشی کی وجہ سے ہم بھی جنت میں وہاں جانے کے حقدار ہو جائے جہاں خود پیغمبر ہوں گے. خدا بندہ شفیع المذنبین ان کا اہم ترین لقب. ہم بہت گناہ گار ہیں مگر رسول کے اور آل رسول کے ماننے والے. ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. خدا بندہ دنیا میں جہاں جہاں پریشان حال لوگ پیغمبر کے ماننے والے ہیں، کیا آج بھی وہ پریشان رہیں گے؟ تو یہ واسطہ اس اہم ترین خوشی کا. بادشاہ تو خوشی کے موقع پہ قیدیوں کو رہا کرتے تھے. جو گناہوں کی قید میں ان کو گناہوں سے آزاد کر دے، جو بیماری میں ہے ان کو بیماریوں سے آزاد کر دے، جو غربت میں ہے ان کو تنگ دستی سے آزاد کر دے. خدا بندہ اور ہمارے مرحومین کا خدا نہ کرے کسی عذاب میں ان کو اس عذاب سے دور کر دے. پروردگارہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے انسانوں کے لیے کووڈ-19 ایک مسئلہ آج جو دنیا میں آ رہا ہے، یہ مومنوں کے لیے رحمت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. تمام کائنات میں اس کی رحمت کو پہنچا اور دنیا کو اس بیماری سے جلد از جلد محفوظ فرما. اور جس مقصد کے لیے پیغمبر آئے ہمیں علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمیں رسول کے ساتھ ان کے چھٹے جانشین برحق امام صادق کی شفاعت بھی نصیب فرما. اور صحیح معنوں میں یہ عید سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنی آخری حجت پیغمبر ہی کے بیٹے امام صادق ہی کے وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. غیبت امام میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ کے رسول کی ولادت شہزادی کونین کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور امام زمانہ کو مبارکباد دیتا ہوں تمام مومنین و مومنات کی جانب سے جو میری یہ گفتگو سن رہے تھے. اور خدا بندہ ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور خدا بندہ ان کی ساری حاجتیں پوری فرما. بہت وقت میں نے لے لیا ہے لیکن 3 مختصر زیارتیں مجھے اس وقت مجلس کے بعد پڑھانا ہے تاکہ اگر کل کوئی یہ زیارتیں نہ پڑھ سکے تو اس ثواب میں وہ شریک ہو جائے. میرا بیان مکمل ہوا اور مجھے پوچھنا ابھی کوئی قصیدہ ہے نا؟ قصیدہ تو کوئی نہیں، زیارت ضروری ہے. زیارت ابھی زیارت ہوگی، زیارت کے بعد پھر جیسا کہ العصر کا طریقہ ہے کیک کٹنگ کی سیروں میں نہیں ہوگی، اس میں بھی آپ شریک ہو جائیے گا اور پھر ہمارا یہ جشن اختتام کو پہنچے گا. اس کو پڑھنا ہے کچھ نہیں، یہ والی زیارت نہیں چلے گی، آج اسپیشل زیارت ہوتی ہے. ہم اگر ادھر اچھا اسی پہ رسول خدا کی خصوصی زیارت ہوتی ہے آج کی رات. اگرچہ ہمارے بچے تیار ہو کے آئے تھے لیکن کیا کریں، یہ آج کی رات بہت اہم زیارت ہے. یہ وہ زیارت ہے جو ہم لوگ مدینہ منورہ میں پیغمبر اسلام کے گھر اور قبر پر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. میں زیارت پڑھ رہا ہوں تمام مومنین و مومنات کے بحاف پر جو میری آواز سن کر اس میں میرے ساتھ شریک ہیں. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا محمد ابن عبداللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، اشہد انک قد بلغت الرسالہ
وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أنك رسول الله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله وعبدت الله حتى أتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رؤوفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين. آپ مومنوں پر مہربان تھے اور کافروں کے لیے بہت سخت تھے. فبلغ الله بك افضل شرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلاله. اللهم فاجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وانبيائك المرسلين وعبادك الصالحين واهل السماوات والارضين وكل من سبح لك يا رب العالمين من الاولين والاخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وامينك ونجيك وحبيبك وصفيك وخاصتك وصفتك وخيرتك من خلقك. اللهم آته الدرجة الرفيعة وآته الوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمودا يقبضه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت. اب یہ قرآن کی آیت آ رہی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے گناہگاروں رسول کے پاس آؤ اور توبہ کرو تو تم دیکھو گے اللہ تمہاری توبہ قبول کر کے رحمت نازل کرتا. وَإِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكَ لِيَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر زیارت مولا کائنات کی. السلام علیک یا امیر المومنین. السلام علیک یا سید الوصیین. السلام علیک یا قاتل المشرکین وقائد الغر المحجلین المصلی الى القبلتین والتامح بربحتین زوج البتول سیف اللہ المسلول. السلام علیک یا نعمت اللہ علی الابرار ونقمت اللہ علی الفجار وقسیم الجنت والنار ورحمت اللہ وبرکاتہ. پیغمبر کی والدہ جناب آمنہ. زیارت کا ترجمہ پہلے سن لیں, بہت مختصر زیارت ہے. آپ پہ سلام ہے پاک و پاکیزہ خاتون. اللہ نے آپ کو بہترین شرف عطا کیا. آپ کی پیشانی سے پیغمبر کا نور ظاہر ہوا جو زمین اور آسمان جگمگا گئے. آپ وہ ہیں جن کے لیے ملائکہ پردے لے کے نازل ہوئے اور اسی طرح جنت کے پردے لگائے جیسے حضرت مریم کے لیے لگائے گئے تھے. آپ نے سید کائنات کا حمل اپنے پیٹ میں اٹھایا تو بہترین موجودات آپ کے وسیلے سے اس دنیا میں آئے. السلام علیکی ایتھا الطاہرۃ المطہرہ. السلام علیکی ایتھا الزاکیۃ المفتخرہ. السلام علیکی یا من شرفہ اللہ بأعلی الشرف. السلام علیکی یا خیر خلف بعد اکرم سلف. السلام علیکی یا من سطع من جبینہا نور سید الانبیاء واضاءت بضوئہ الارض والسماء. السلام علیکی یا من نزل لها الملائکۃ الاصفیاء وضرب لها حجب الجنہ کما ضرب لمریم سیدۃ النساء. السلام علیکی یا ام رسول اللہ. السلام علیکی یا والدۃ حبیب اللہ. قد حملت بسید الکائنات وجئت باشرف الموجودات وصلی اللہ علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھٹے امام کی مختصر ترین زیارت. یہ زیارت عام طور پر ہم لوگ کربلا میں چھٹے امام کے باغ میں بھی پڑھتے ہیں. السلام علیک ایھا الامام الصادق. السلام علیک ایھا الوصی الناطق. السلام علیک ایھا الفائق الراتق. السلام علیک ایھا السنام الاعظم. السلام علیک ایھا الصراط الاقوم. السلام علیک یا مصباح الظلمات. السلام علیک یا دافع المعضلات. السلام علیک یا مفتاح الخیرات. آپ پہ ہمارا سلام, آپ ہر نیکی کی چابی. السلام علیک یا معدن البرکات.
السلام علیک یا صاحب الحجج والدلالات، السلام علیک یا صاحب البراہین الواضحات، السلام علیک یا ناصر دین اللہ، السلام علیک یا السلام علیک یا ناصر دین اللہ، السلام علیک یا ناشر حکم اللہ، السلام علیک یا فاصل الخطایات، السلام علیک یا کاشف القربات، السلام علیک یا امید الصادقین، السلام علیک یا لسان الناطقین، السلام علیک یا خلف السابقین، السلام علیک یا زعیم الصادقین الصالحین، السلام علیک یا سید المسلمین، السلام علیک یا کہف المومنین، السلام علیک یا ہادی المضلین، السلام علیک یا سکن الطائعین، اشہد یا مولاي انک علم الہدی والعروۃ الوثقی وشمس الضحی وبحر الندی وکہف الورى والمثل الاعلی صلی اللہ علیک وعلی روحک وبدنک۔ اللہ کے رسول آپ پہ سلام، ہم سب مومنین اور مومنات کا جو العصر کی اس تقریر کو سن رہے ہیں۔ اے جناب آمنہ آپ پہ ہمارا سلام، آپ رسول خدا کے والدہ، ان تمام مومنین و مومنات کا سلام لیجئے جو العصر کی اس تقریر میں شریک ہیں۔ اے میرے چھوٹے امام، آپ بھی آج ہی کے دن اس دنیا میں آئے، ان تمام مومنین و مومنات کا سلام لیجئے، اور اے مولائے متقیان، آج 17 ربیع الاول ہم سب کا سلام لیجئے۔ یہ مخصوص زیارتیں ہوئیں، اور اب جو اور 3 اہم زیارتیں ہیں یہ بچے پڑھ رہے ہیں، آپ ان زیارتوں میں بھی شریک ہوئیے۔